السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے وادی غزہ تک فوری رسائی کے لیے چوکیاں کھولنے کی درخواست مسترد کر دی۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور رابطہ دفتر کی جانب سے ایک تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ ماہ اسرائیل کو وادی غزہ تک تیزی سے رسائی کے لیے سرحدی چوکیاں کھولنے کی 22 بار درخواست کی گئی تھی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی مطالبہ پورا نہیں کیا گیا۔ گوداموں کے ارد گرد بھاری ٹریفک اور انسانی بلند سطح کی ضروریات کو مد نظر رکھنے سے جلد از جلد تدابیر اختیار کرنا اہمیت کا حامل ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈوچارچ نے بتایا ہے کہ عالمی ادارہ صحت جنوری میں غزہ کے شمال کے لیے منصوبہ بندی کردہ 61 امدادی کارروائیوں میں سے صرف 10 کو انجام دینے میں کامیاب رہا ہے اور باقی کو اسرائیل نے روک دیا۔ غزہ کی پٹی پر قابض اسرائیلی فوج نے علاقے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ان 3 علاقوں میں اسرائیلی فوج کی چوکیاں موجود ہیں۔ اسرائیل کی اجازت کے بغیر ان مقامات سے انسانی امداد سمیت گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی دوران ایک 15 سالہ فلسطینی بچے نے اپنے خیمے میں بجلی پیدا کر کے سب کو حیران کر دیا ہے۔ فلسطین میں جہاں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے انفراسٹرکچر تباہ اور بنیادی ضرورتیں ختم ہو گئی ہیں، وہیں غزہ بھی تاریکی میں ڈوب گیا۔ لیکن اس مشکل مرحلے میں ایک 15 سالہ بچے نے اپنے خیمے میں بجلی پیدا کر لی، جسے نیوٹن آف غزہ کہا جا رہا ہے۔ غزہ میں 15 سالہ بچہ جس کا نام حسام عطار اسرائیلی بمباری کی وجہ سے بے گھر اور تعلیم سے محروم ہے۔ حسام عطار غزہ کی بربریت سے جان بچانے کے لیے اپنے ایک خیمے میں مقیم ہے، جہاں حسام نے اپنے خیمے کو بنیادی آلات کے ساتھ ہوا کی مدد سے بجلی پیدا کر کے روشن کر دیا ہے۔ حسام نے غیر ملکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا کہ میں نے اپنے جڑواں بھانجوں کی آنکھ میں ڈر و خوف دیکھا تھا۔ وہ خیمے میں اندھیرے کی وجہ سے خوفزدہ تھے، اسی لیے میں نے سوچا کیوں نہ انہیں خوشی دی جائے اور خیمے کو روشن کیا جائے۔ غزہ میں مجھ جیسے اور بھی بہت سے باصلاحیت بچے موجود ہیں، لیکن کسی کو ان کی پرواہ نہیں ہے اور کوئی اس پر توجہ بھی نہیں دے رہا ہے۔ ایک انٹرویو میں حسام نے کہا کہ میں عرب ممالک اور پوری دنیا سے جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ میں بھی باقی سب کی طرح اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ 15 سالہ بچے کو اس کارنامے کے بعد نیوٹن آف غزہ کے نام سے پکارا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں اسرائیلی افواج کے حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 27,590 ہو چکی ہے، جبکہ 66,978 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے شہید اور زخمی ہونے والوں میں نصف سے زائد تعداد صرف بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے۔ ہزاروں معصوموں کی جان جانے کے باوجود بھی دنیا اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے، جبکہ اسرائیل خود دہشت گرد ملک بن چکا ہے۔ اسرائیل نے شام کے وسطی صوبے حمص کے مختلف علاقوں پر میزائل حملے کیے ہیں۔ شامی وزارت دفاع نے کہا کہ یہ حملے رات دیر کے مقامی وقت کے مطابق تقریباً 12:30 بجے طرابلس کے شمالی لبنانی علاقے میں کیا گیا۔ اس حملے میں حمص شہر اور اس کے اطراف میں مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ شام کے فضائی دفاع نے کئی میزائلوں کو روک کر تباہ کر دیا، جبکہ کچھ دوسرے القصیر دہی علاقے میں گرے، جس سے علاقے میں آگ لگ گئی۔ سیرین آبزرویٹو فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ حملے کے نتیجے میں حمص اور اس کے دہی علاقوں میں 9 دھماکے سنے گئے ہیں۔ مقامی میڈیا نے بتایا کہ حملے کی وجہ سے الاحمر اسٹریٹ پر ایک رہائشی عمارت گرنے سے 5 افراد زخمی ہو گئے۔ آبزرویٹو نے کہا کہ اسرائیل نے حمص کے مضافات میں لبنانی حزب اللہ کے ٹھکانوں پر بھی گولہ باری کی ہے۔ عالمی عدالت انصاف کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ لبنان سے تعلق رکھنے والے جج نواف سلام عدالت کے صدر منتخب ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق عالمی عدالت انصاف کے صدر، جن کا تعلق امریکہ سے تھا، ان کی جگہ اب لبنان کے جج نواف سلام سنبھال لیں گے۔ نواف سلام 2018 سے عالمی عدالت انصاف کے رکن ہیں اور اس سے قبل 10 سال تک اقوام متحدہ میں لبنان کے سفیر بھی رہ چکے ہیں۔ نواف سلام لبنان میں سیاسی طور پر بھی کافی متحرک رہے ہیں اور لبنان کے وزیر اعظم کے ممکنہ امیدوار کے طور پر سامنے آئے تھے، لیکن حزب اللہ کی مخالفت کی وجہ سے وہ ناکام ہو گئے تھے۔ حزب اللہ نے اعتراض اٹھایا تھا کہ نواف سلام امریکہ کے کافی قریب ہیں اور ان کی ہمدردیاں مغربی ممالک کے ساتھ ہیں، تاہم نواف سلام نے اس الزام کو مسترد کر دیا تھا۔ سوشل میڈیا پر نواف سلام نے اپنے پیغام میں لکھا کہ سب سے پہلی جو چیز میرے ذہن میں آئی وہ میرا شہر بیروت تھا۔ عالمی عدالت انصاف کے نو منتخب صدر نے لبنان سے مطالبہ کیا کہ قانون کی حکمرانی اور عوام کے درمیان انصاف کی بالادستی کی پاسداری کا راستہ اختیار کریں۔ جنوبی کوریا کی ایک کمپنی نے بچے پیدا کرنے پر $75,000 انعام کی پیشکش کی ہے، یعنی ہر ملازم کو بچے کی پیدائش پر 70 لاکھ ہندوستانی روپے ملیں گے۔ رپورٹ کے مطابق ملک میں کم ترین شرح پیدائش کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے جنوبی کوریا کی دارالحکومت سیول میں
واقع ایک تعمیراتی کمپنی نے اپنے ملازمین کو بچے پیدا کرنے کی ترغیب دینے کے لیے ایک پروگرام کا اعلان کیا ہے۔ اعلان کے مطابق کمپنی اپنے ملازمین کو ہر بچے کی پیدائش پر 100 ملین کورین وان یعنی 75,000 امریکی ڈالر دے گی، جو لگ بھگ 72 لاکھ ہندوستانی روپے بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان ملازمین میں بھی 52,50,000 ڈالر تقسیم کیے جائیں گے، جن کے ہاں 2021 سے اب تک بچوں کی پیدائش ہو چکی ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو اسپین کے شاہ فلیپی ششم سے مکتوب موصول ہوا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مکتوب میں دونوں ملکوں کے تعلقات کے فروغ کا ذکر کیا گیا۔ شاہ فلیپی ششم نے مختلف شعبوں میں تعاون، ہم آہنگی اور مشاورت کا بھی ذکر کیا۔ شاہ فلیپی کا مکتوب وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اسپین کے وزیر خارجہ خوسیہ مانویل سے ملاقات کے دوران وصول کیا۔ یہ ملاقات سعودی وزارت خارجہ کے صدر دفتر ریاض میں ہوئی ہے۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ مملکت اور اسرائیل کے درمیان اس وقت تک سفارتی تعلقات قائم نہیں ہوں گے جب تک فلسطینیوں کو ایک آزاد ریاست نہیں مل جاتی۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ریاض فلسطینیوں کو ان کے جائز حقوق کے حصول پر ثابت قدم ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مملکت نے امریکی انتظامیہ کو اپنے ٹھوس موقف سے آگاہ کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت تک کوئی سفارتی تعلقات قائم نہیں ہوں گے جب تک مشرقی یروشلم کے ساتھ 1967 کی سرحدوں پر ایک آزاد فلسطینی ریاست کو اس کا دارالحکومت تسلیم نہیں کیا جاتا۔ سرکاری بیان میں امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی کے بیان کی وضاحت کیے بغیر ان سے منسوب تبصروں کا حوالہ دیا گیا۔ ایک خبر رساں ادارے رویٹرز نے رپورٹ کیا تھا کہ کربی نے کہا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کو مثبت فیڈ بیک ملی ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل تعلقات کے لیے بات چیت جاری رکھنے کو تیار ہیں۔ سعودی بیان میں غزہ کی پٹی میں اسرائیلی جارحیت بند کرنے اور تمام اسرائیلی قابض افواج کے انخلا کا مطالبہ کیا گیا۔ مملکت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل ارکان سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے عمل کو تیز کر دیں۔ پیر کو ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ملاقات کی تھی۔ امریکی وزیر خارجہ غزہ کی صورتحال پر اتحادیوں سے بات چیت کے لیے علاقائی دورے پر ہیں۔ وہ منگل کو مصر اور قطر کا دورہ کرنے کے بعد اسرائیل پہنچے تھے۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں منعقد عالمی دفاعی نمائش نے ملک کے دفاع کے حوالے سے خواتین کے کردار کو سراہا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اس ضمن میں مستقبل کے ہنرمند کے عنوان سے خصوصی پروگرام منعقد کیا، جس میں دفاع کے شعبے میں نوجوانوں کو بہترین معلومات فراہم کی گئی۔ دفاع کے حوالے سے خواتین کے کردار پروگرام کی سربراہی امریکہ میں سعودی عرب کی سفیر شہزادی ریما بنت بندر بن سلطان نے کی ہے۔ دفاع اور ملک کے سلامتی کے شعبے میں خواتین کی اہمیت اور اس صنعت میں خواتین کے لیے فراہم کیے جانے والے مواقع پر روشنی ڈالی گئی۔ انہوں نے ویژن 2030 کی روشنی میں ملک کے دفاع کے لیے خواتین کے کردار اور اہمیت پر روشنی ڈالی۔ دفاع کے شعبے میں خواتین کے کردار پروگرام میں افواج میں تربیت کے شعبے کے سربراہ جنرل عادل بلوی نے بھی شرکت کی ہے۔ پروگرام میں متعدد ملکی اور غیر ملکی ماہرین نے خطاب کیا اور خواتین کے کردار کی اہمیت اجاگر کی۔ دوسری جانب مستقبل کے ہنرمند پروگرام کا بھی آغاز کیا گیا ہے، جس میں نوجوانوں کو اس شعبے کی طرف راغب کرنے اور انہیں دفاع اور سلامتی کے حوالے سے مختلف علوم اور ٹیکنالوجی کے علاوہ انجینئرنگ اور ریاض کے مواقع سے متعارف کرایا گیا۔ جدہ کی سبزی منڈی میں غیر ملکیوں کا خرید و فروخت کی غرض سے داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سبزی منڈی میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے ہر غیر ملکی کو کفیل سے لیٹر کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ وزارت ماحولیات پانی وزارت کے مکہ مکرمہ ریجن دفتر نے فیصلہ کیا ہے، جس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ سبزی منڈی میں غیر ملکیوں کے داخلے پر پابندی سعودیائزیشن کے لیے ہے۔ دوسری طرف سبزی منڈی کے سرمایہ کار اور تاجروں نے فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ سبزی منڈی میں خرید و فروخت سعودی شہریوں تک محدود ہونی چاہیے۔ انہوں نے فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے سبزی منڈی کے تفتیشی دوروں کا بھی مطالبہ کیا۔ خیال رہے کہ اس سے قبل صحافتی ٹیم نے سبزی منڈی کا دورہ کیا تو معلوم ہوا ہے کہ وہاں غیر ملکی نگران اداروں کی پرواہ کیے بغیر خرید و فروخت میں مصروف ہیں۔ اس بات کا بھی مشاہدہ ہوا ہے کہ ڈرائیور کے پیشے کے حامل غیر ملکی سبزی منڈی میں تاجروں سے سبزی خرید کر باہر ٹھیلے لگا کر فروخت کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل فلک مرکز نے کہا ہے کہ بیشتر مسلم ممالک میں رجب کا مہینہ ہفتہ 13 جنوری کو شروع ہوا تھا۔ اس اعتبار سے ہفتہ 10 فروری کو 29 رجب ہے، جس میں وسطی اور جنوبی ایشیا کے علاوہ جنوبی یورپ میں خصوصی آلات سے چاند دیکھا جا سکتا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ماہرین فلک نے کہا ہے کہ ان دنوں میں براعظم افریقہ میں شعبان کا چاند کھلی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ براعظم امریکہ میں بھی تقریباً ایسا ہی ہے۔
فلکیاتی مرکز کے سربراہ انجینئر محمد شوکت عہدہ نے کہا ہے کہ بیشتر مسلم ممالک میں فلکی حساب سے یکم شعبان اتوار 11 فروری کو ہے۔ مشرق کی جانب سے واقع ممالک جیسے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں جہاں آنکھ سے چاند دیکھنے کا اعتبار ہے، وہاں یکم شعبان 12 فروری کو ہوگا۔ انہوں نے ہفتہ 10 فروری کو شعبان کا چاند دیکھنے کے امکانات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ ابو ظہبی میں چاند سورج غروب ہونے کے 37 منٹ بعد ڈوب جائے گا۔ ریاض میں سورج غروب کے 38 منٹ کے بعد چاند ڈوب جائے گا، جبکہ عمان اور بیت المقدس میں سورج کے 38 منٹ بعد چاند ڈوب جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بیشتر اسلامی ممالک میں ہفتہ 10 فروری کو شعبان کا چاند دیکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ عراقی وزیراعظم محمد شیعہ سبار حاتم سوڈانی نے کہا ہے کہ ترکی اور ان کے ملک کی سلامتی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ آل سوڈانی نے وزیر قومی دفاع یشار گولیر کا استقبال کیا، جو سرکاری دورے پر عراق میں تھے۔ عراقی وزیراعظم کے دفتر اطلاعات نے بتایا کہ ملاقات میں دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کی اہمیت اور دونوں ممالک کی سلامتی اور استحکام میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عراق نے کہا ہے کہ عراق اور ترکیہ کی سلامتی ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ سلامتی اور استحکام کی حمایت کے میدان میں دونوں ممالک کے درمیان زیادہ ہم آہنگی اور افہام و تفہیم کے لیے ان دوروں کی اہمیت ضروری ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ہم اس سال کے آخر تک زلزلہ زدہ علاقے میں 2 لاکھ مکانات کی حوالگی کے عمل کو مکمل کر لیں گے اور بڑی حد تک فوری ضروریات کو پورا کر چکے ہوں گے۔ صدر اردوغان نے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے شانلی ارفا کے میئر امیدواروں کے تعارفی اجلاس سے خطاب کیا۔ اردوغان نے کہا کہ ہم نے کل قاہرہ امن مراش میں 6 فروری کے زلزلوں کی پہلی برسی پر قرعہ اندازی کے ذریعے فلائٹوں کی تقسیم کی تقریب منعقد کی۔ انہوں نے گزشتہ دنوں قطائع اور غازی الطب میں انہی تقاریب کا انعقاد کرنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تھوڑی دیر بعد ایران یونیورسٹی میں شانلے ارفا میں تعمیرات کا کام مکمل ہونے والے 1314 فلائٹوں کی قرعہ اندازی اور ان کے کنجیوں کی تقسیم کی تقریب منعقد کریں گے۔ سال کے آخر تک ہم زلزلہ زدہ علاقوں میں 2 لاکھ فلائٹوں کی تقسیم مکمل کر لیں گے اور بڑی حد تک فوری ضروریات کو پورا کر چکے ہوں گے۔ پاکستان نے عام انتخابات کے موقع پر کل جمعرات کے روز ایران اور افغانستان کے ساتھ اپنی سرحدیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے آج چہارشنبے کو ایک بیان میں بتایا کہ دونوں ممالک کے ساتھ سرحدیں بند کرنے کا فیصلہ انتخابات کے موقع پر فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے ساتھ سرحدی گزرگاہیں نہ صرف پیدل چلنے والے افراد بلکہ سامان کی نقل و حمل کے لیے بھی بند رکھی جائیں گی۔ دفتر خارجہ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ترجمان نے اس حوالے سے مزید بتایا کہ ایران اور افغانستان کے ساتھ معمول کی آمد و رفت جمعہ 9 فروری سے بحال ہو جائے گی۔ واضح کہ پاکستان میں جمعرات 8 فروری کو عام انتخابات ہو رہے ہیں اور اس سلسلے میں ملک بھر میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ الیکشن سے ایک دن قبل یعنی آج بلوچستان میں دہشت گردی کے مختلف واقعات میں کم سے کم 29 افراد کی جان چلی گئی، جبکہ 46 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ دہشت گردی کے ان واقعات کے بعد بلوچستان کی نگران حکومت نے صوبے میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔